کرونا وائرس جس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اس وجہ سے عوام کو معاشی اور سماجی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس وقت امریکہ، بھارت اور برازیل میں کرونا کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور بھارت میں حالیہ چند ہفتوں پہلے کرونا وائرس کی دوسری لہر کا آغاز ہوا ہے، اور اس نے اتنی شدت سے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے کہ یومیہ 4 لاکھ افراد کرونا کا شکار ہوئے، جس سے ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے بیڈ کم پڑ گئے اور آکسیجن کی کمی ہزاروں افراد کے ہلاک ہونے کا سبب۔ بھارت جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا اور معاشی لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے، اس کے علاوہ یہ کرونا وائرس کے حساب سے اس کا نمبر دوسرا بنتا ہے پوری دنیا میں۔ بھارت کرونا وائرس کی دوسری لہر کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہے، جہاں ہسپتالوں میں بیڈ کم پڑ گئے اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ مریضوں کو مساجد اور مندروں میں رکھنا پڑا، اور آکسیجن کی کمی سینکڑوں افراد کی زندگی کے خاتمے کا سبب بنی۔ بھارت میں روزانہ اوسطاً 3 لاکھ نئے کیسز ریکارڈ ہو رہے ہیں، لیکن 1 مئی 2021 کے دن یہ تعداد 4 لاکھ کیسز یومیہ تک جا پہنچی، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور خود میں یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ بھارت میں کرونا کا شکار ہونے والے کل افراد کی تعداد 1 کروڑ 96 لاکھ ہے، جس میں سے 1 کروڑ 7 لاکھ افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں، اور مئی 2021 کے آغاز تک اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,16,000 تک جا پہنچی ہے۔ بھارت میں کرونا کی دوسری لہر کا آغاز باقاعدہ طور پر اپریل میں ہوا تھا، اور روزانہ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ماہرین کے مطابق بھارت میں اس کی شدت مئی کے آخر تک برقرار رہے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت میں کرونا کیسز میں اتنی شدت اور تیزی کیسے آئی؟ اس کا سادہ اور سمپل سا جواب بھارت میں پچھلے چند ماہ کے دوران ہونے والے ہندوؤں کے مذہبی تہوار ہیں، جس کا آغاز 11 مارچ کو شیوراتری سے ہوتا ہے، اور یہ 30 اپریل کو مہا کمبھ میلے کے آخری شاہی شنان کی رسم پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ گزشتہ ماہ کے مہا کمبھ میلے میں تقریباً 25 لاکھ افراد نے شرکت کی، اور اس دوران بھارتی عوام اور گورنمنٹ آفیشل نے کورونا SOPs کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل فراہم کروں گا۔ کمبھ کا میلہ بھارت کی ریاست اتراکھنڈ کے شہر ہریدوار میں دریائے گنگا کے کنارے ہر 12 سال کے بعد منعقد ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ میلہ 4 ماہ تک جاری رہتا ہے، لیکن اس دفعہ کورونا کی وجہ سے اسے 1 ماہ تک محدود کیا گیا، جبکہ 2013 کو ہونے والے کمبھ میلے میں 120 ملین افراد نے شرکت کی، لیکن اپریل 2021 کو ہونے والے میلے میں 2.5 ملین یا 2.5 ملین افراد نے شرکت کی، جو کہ 2013 کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ لیکن کورونا کے دوران 25 لاکھ افراد کی تعداد کو ہم کم نہیں کہہ سکتے۔ صرف 14 اپریل کو تقریباً 10 لاکھ افراد نے کمبھ کے میلے میں دریائے گنگا میں ڈبکی لگا کر شاہی اسنان کی رسم ادا کی۔ اتراکھنڈ کے ریاستی حکومتی عہدیداروں نے کہا کہ 1 اور 10 اپریل کے درمیان انہوں نے 4,000 سے زیادہ گاڑیاں جن میں موجود افراد کورونا پازیٹیو تھے کو اتراکھنڈ کے سرحدی مقامات پر ہریدوار میں داخل ہونے سے روکا اور واپس بھیج دیا گیا تھا۔ لیکن ان سب انتظامات کے باوجود 5 سے 15 اپریل کے دوران ہریدوار میں 60 پنڈت کورونا پازیٹیو تھے۔ اس کے علاوہ 2,000 عام افراد بھی کورونا پازیٹیو آئے تھے، اور جب 17 اپریل کو میلے میں رینڈم کووڈ ٹیسٹ کیے گئے تو اس کے نتائج حیران کرنے والے تھے، کیونکہ اس کے نتیجے میں 5,037 افراد کورونا کا شکار تھے۔ حالانکہ اتراکھنڈ کی حکومت کی جانب سے میلے میں شرکت کے لیے آنے والے افراد کو نیگیٹو PCR ٹیسٹ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ ساتھ لانا لازمی قرار دیا تھا، لیکن بھارتی عوام کی جانب سے پر عمل کرنے سے زیادہ اس کی خلاف ورزی کرنا ایک اعزاز کی بات تھی۔ مہا مندلیشور دیوداس، جو کہ ہندو ایتھیٹک کونسل کے بانیوں میں سے ایک ہے، 15 اپریل کو کورونا کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ اس کے علاوہ اتراکھنڈ کی
حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ٹائمز آف انڈیا کو بتایا کہ کمبھ کا میلہ پہلے ہی کورونا کے پھیلاؤ کی وجہ بنا ہے، کیونکہ ہریدوار میں اتنی گنجائش موجود نہیں ہے کہ ایک پرہجوم اور گھنی آبادی والے شہر میں ہر شخص کا کورونا ٹیسٹ کیا جا سکے، اور حکومت نے اس معاملے پر کوئی سہولت یا افرادی قوت بھی فراہم نہیں کی۔ 5 اپریل کو اتراکھنڈ کی حکومت نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح کمبھ کا میلہ کورونا کو 100 گنا تیزی سے پھیلانے کا باعث بن سکتا ہے، لیکن جب یہ رپورٹ پریس اور ٹی وی میں نشر ہوئی تو بھارت کی وزارت صحت اور خاندانی بہبود نے اس رپورٹ کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ کے علاوہ ٹائمز ناؤ نیوز .com کی ایک رپورٹ کے مطابق ہریدوار سے کمبھ کے میلے کے بعد واپس جانے والے افراد میں سے 99% کورونا کا شکار تھے یا کووڈ کیریئر تھے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی مذہبی شخصیات بھی اس معاملے کے بارے میں متضاد بیانات دیتے رہتے ہیں، جیسے پنڈت نارائن گیری جو کہ ہریدوار کے نامور مذہبی شخصیات میں سے ایک ہیں، نے 17 اپریل 2021 کو کہا تھا کہ موت تو ایک دن آ کر ہی رہنی ہے، لیکن ہمیں اپنی روایات اور مذہب کو برقرار رکھنا ہے، اور اس طرح 27 اپریل کو دریائے گنگا میں آخری شاہی اسنان کی رسم ادا کرنے کے بعد کمبھ کے میلے کا اختتام ہوا، اور اس کے اختتام پر کورونا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا، اور پھر کورونا کی شدت کو دیکھتے ہوئے مودی حکومت نے 30 اپریل کو پورے بھارت میں مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ جب بھارت میں کورونا کے لاکھوں کیسز یومیہ کے حساب سے آ رہے تھے، اس وقت بھی بی جے پی اپنی تنگ نظر اور مسلمان مخالف سیاست چمکا رہی تھی۔ تیجسوی سوریا جو کہ بنگلورو میں بی جے پی کا رہنما ہے، نے بنگلورو میں کورونا وار روم کے 204 اسٹاف ممبران میں سے 16 مسلمان ممبران کی الاٹمنٹ پر اعتراض کیا، اور ان 16 مسلمان اسٹاف ممبران کے نام اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیے اور کہا کہ کورونا وار روم میں اگر کسی شخص کا کوئی لواحقین یا کوئی پیارا ہلاک ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ان 16 مسلمان دہشت گردوں پر عائد ہوتی ہے۔ اور یوں اس سیریس اور وبا کی صورتحال میں بھی بی جے پی اور مودی حکومت اپنی مسلمان مخالف سیاست چمکا رہی ہیں۔ یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو، آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ کو نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔